بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بیان کیا جاتا ہے جنت کے بارے میں کہ جنت کہاں واقع ہے، کیا جنت میں آسمان اور زمین ہوں گے؟ سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ اگر جنت میں آسمان اور زمین نہیں ہوں گے تو جنت کی کیا کیفیت ہوگی؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کی تکالیف اور دنیا کے مصائب کو ہمیشگی کے مصائب سمجھ بیٹھتا ہے، اور جو بھی راحتیں میسر آتی ہیں ان کو بھی ہمیشگی کا ٹھکانہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ لیکن جنت دنیا کی تمام تکالیف بھلا دینے والی چیز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت میں دنیا میں سب مسلمانوں سے زیادہ دکھیارے کو پیش کیا جائے گا، اور اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو جنت میں ایک مرتبہ گھما دو۔ چنانچہ اس کو ایک مرتبہ جنت میں گھمایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے دنیا، قبر وغیرہ میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ تو وہ جنت کو دیکھنے سے اپنے تمام دکھ تکالیف بھول جائے گا اور کہے گا، یا رب، میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا کسی اور نبی کا، ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ عرض کرتے ہیں، اے رب باری تعالیٰ، یہ آپ کی طرف سے کیا معاملہ ہے؟ آپ کے دوست زمین میں جان کے خوف میں رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، سولی چڑھائے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا، اور اسی طرح سے ان پر بہت سی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، جبکہ آپ کے دشمن زمین پر امن میں رہتے ہیں۔ نہ تو وہ قتل ہوتے ہیں، نہ سولی چڑھتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، اور جس طرح چاہتے ہیں ناز و نعمت میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا، تم میرے اس بندے کو جنت کی طرف لے چلو تاکہ یہ ان نعمتوں کو دیکھے کہ ان جیسی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ سامنے چنے ہوئے آبخورے دیکھے، برابر بچھے ہوئے غالیچے دیکھے، اور جگہ جگہ پھیلے ہوئے مخمل کے نہالچے دیکھے، حور عین دیکھے، پھلوں کو دیکھے، اور ایسے خدمت گاروں کو دیکھے گویا کہ وہ موتی کے دانے میں غلاف کے اندر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میرے بندوں کی آخری منزل یہ ہو، ان کو دنیا کے دکھ کیا تکلیف پہنچائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب میرے اس بندے کو باہر سے دوزخ کی سیر کرانے کے لیے لے چلو۔ تو ان کو دوزخ کی طرف بلایا گیا، تو اس کے سامنے دوزخ سے ایک گردن نکلی، جس کو دیکھ کر یہ بندہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو کچھ میں نے اپنے دشمنوں کو دنیا میں دیا ہوا ہے، ان سے ان کو کوئی نفع نہ ہوگا جب ان کا یہ انجام ہوگا۔ تو اس اللہ کے بندے نے عرض کیا، بالکل اس کافر کو دنیا کی نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا ایک قطرہ کوئی ناخن کسی چیز میں ڈوب کر اٹھاتا ہے، اتنا ہی جنت سے ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے تمام آسمان اور زمین کے کنارے جگمگا اٹھے۔ جنت کہاں واقع ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ سورہ نجم آیت 13۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی لانے والے فرشتہ کو ایک اور دفعہ بھی اصل صورت میں دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ سدرۃ المنتہا بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منتہا کے معنی انتہا کی جگہ۔ چنانچہ حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ ایک بیری کا درخت ہے
7ویں آسمان میں عالم بالا سے جو احکام اور رزق وغیرہ آتے ہیں وہ پہلے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتے زمین پر لاتے ہیں۔ اسی طرح جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال ڈاک خانہ جیسی ہے کہ خطوط کی آمد و رفت وہاں سے ہوتی ہے۔ اسی مقام کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اندہا جنت المأوا، اسی کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ ماوا کے معنی ہے رہنے کی جگہ، چونکہ جنت نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہے، اسی لیے اس کو جنت الماوا ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شان والے نبی حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الْجَنَّةُ فِي السَّمَاءِ، جنت آسمان میں ہے۔ عربی میں سما اوپر کو بھی کہتے ہیں، چونکہ قیامت کے بعد آسمان اور زمین باقی نہیں رہیں گے۔ جنت والے بلند درجات میں ہوں گے اور دوزخ والے انتہا کی پستی میں ہوں گے۔ اس لیے مختلف روایات کو جمع کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے جنت اوپر ہوگی اور دوزخ نیچے ہوگی، مگر جنت والے دوزخیوں کو جب چاہیں گے دیکھ سکیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلہ جتنا فاصلہ ہے، اور ان سب درجات میں اعلیٰ درجہ فردوس ہے، عرش اس پر ہوگا۔ جنت کے درجات اوپر کو ہوں گے، اس لیے جنت الفردوس والا درجہ سب سے اوپر اور عرش کے نیچے ہوگا۔ لہذا انسان اللہ رب العزت سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرے۔ جس طرح ایک روایت میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن سے ارشاد فرمائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ، تمہاری وہی منزل ہوگی جہاں تم آخری آیت تلاوت کرو گے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، سورہ آل عمران۔ اور مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیب ہو، اور دوڑو جنت کی طرف، یعنی ایسے نیک کام کرو جس سے پروردگار تمہاری مغفرت کر دیں اور تم کو جنت عنایت ہو۔ اور وہ جنت ایسی ہے جس کی وسعت ایسی تو ہے جیسے سب آسمان، اور زیادہ کی نفی نہیں، چنانچہ واقع میں زائد ہونا بھی ثابت ہے، اور وہ تیار کی جا چکی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جنت اور دوزخ اب بھی موجود ہے۔ جنت نیکوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور دوزخ کافروں کے لیے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع معراج میں جنت کو دیکھا اور فرمایا، میں جنت میں چل رہا تھا کہ اچانک ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کنارے خولدار موتی کے کبے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ کوثر ہے، یعنی وہ نہر ہے جو آپ کو آپ کے پروردگار نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔